إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صالح وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ہم توسل اختیار کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تو ہمیں اس نفس سے محفوظ رکھ کہ جو دنیا میں سیر نہ ہو سکے، اس علم سے کہ جس کا نفع نہ پہنچ سکے، وہ دعا جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے، وہ نماز کہ جو بلند نہ ہو تیری بارگاہ میں. پروردگار ہمیں رنج کے بعد گشائش اور آسانی عطا فرما، ہمیں سختی کے بعد آسانی اور راحت عطا فرما. یہ وہ دعا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، جو بھی میں نے جملے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. لہذا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی سے آج توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چونکہ ایک مومن کے گھر میں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، لہذا علامہ طباطبائی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ ایک گھر میں ایک مجلس میں تشریف لے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر 20 سال سے ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم قیامت میں اس گھر کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ادا خانہ حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس لیے کہ زمان و مکان گواہ ہے انسان کے اعمال پر. جس مقام پر آپ نے کوئی عمل کیا ہے وہ مقام گواہ ہے. جس وقت اور ٹائم میں وہ عمل انجام دیا ہے وہ وقت گواہ ہے. والعصر، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کی قسم.
ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ باہر ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اور جس کے اعمال نیک ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق کی تلقین کی ہے، صبر کی وصیت کی ہے۔ تو جس مقام پر ذکر اہل بیت اطہار اسلام برپا ہو رہا ہو، انشاءاللہ یہ مقام ہمارے لیے گواہی دے گا میدان محشر میں۔ اس طریقے سے ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ بول رہے ہیں، پیر گواہی دے رہے ہوں گے کہ انسان کہاں گیا تھا چل کر، ہاتھوں سے کون سے کام کیے تھے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے کمایا تھا اس کے بارے میں اعضاء گواہی دیں گے۔ لیکن یہاں اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس پہ میں 2 دن پہلے کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ہم دکھلا رہے ہیں اور ہمیشہ دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں، کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں ہم ایک مرحلے سے گزرتے ہیں، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین تک پہنچتے ہیں ہم۔ قیامت میں سامنے ہے عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، وہاں کسی کورس کی ضرورت نہیں عقائد کے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا اقرا کتاب، پڑھو اپنی کتاب خود ہی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود اپنے حساب کتاب کے لیے کافی ہو۔ وہاں کسی کورس کی ضرورت نہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قیامت بھی کچھ ہے، جنت و جہنم بھی کچھ ہے، وہاں اپنے سامنے وجود سے دیکھ رہا ہوگا انسان جنت کو اور جہنم کو، وہاں صراط کو خود دیکھ رہا ہوگا انسان۔ اللہ عز و جل ہمیں اس موقع پر اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البعوث، وہاں ہم یہ سب کچھ خود اپنے وجود سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے، وہاں کسی اور مبلغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تقریر کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا ہے، اس میں ویک ڈے بھی ہے، مختصر گزارش عرض کرنا چاہوں گا، سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس کے لفظ پر نہیں بلکہ میں چاہوں گا ایک حرف پر آپ ایک حرف پہ، وہ ہے وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کے غیب دکھلائے، ملکوت سماوات ہم نے ابراہیم کو دکھلائے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ابراہیم یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ آپ اس جملے کی فارمیشن میں ذرا غور فرمائیے گا، یہ واو ہے نا، یہ میں ایک حرف کی بات کر رہا ہوں، ایک حرف پہ غور کریں ہم، واو، پھر سے سن لیجئے گا۔ اگر آیت یہ ہوتی نا کہ وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کے ملکوت دکھلائے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، وَلِيَكُونَ نہ ہوتا، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو جملہ سامنے ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت بھیجی ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، جانتے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان میں غیب کی خبریں دکھائیں اور تاکہ ابراہیم یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ اور کیوں ہے یہاں پر، یہ واو کیوں ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ کچھ دکھلایا کہ جو ملکوت سماوات سے بھی اور بڑھ کر تھا۔ لیکن یہاں واو کے بعد سمجھ لیجئے ڈاٹ 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 ڈاٹ، کیونکہ لفظوں میں گنجائش نہیں تھی کہ اسے کہا جا سکے، کیونکہ ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت دکھلائے اور تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اتنا سمجھ آ رہا ہے کیا بات ہے؟ یعنی عقلوں میں تو کیا، لفظوں میں بھی گنجائش نہیں تھی، کہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا وہ بیانوں سے۔
سبحان اللہ. یہاں خود یہ جو واو ہے اس پر بہت زیادہ بحث ہے مفسرین کے درمیان کہ یہ واو درمیان میں کیوں ہے یہاں پر، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی اور تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں، اور کے بعد کا جملہ نہیں ہے یہاں پر، ایک طرح سے محذوف ہے کہ کیا ہے وہ حقیقت. بہرحال کتاب تعبیر الآیات الظاہرہ کے صفحہ نمبر 792 پر ملا حسین یستر آبادی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ قوت ناظرہ عطا فرمائی کہ وہ جب آسمانوں پر پہنچے تو اللہ کے عرش کا مشاہدہ کر رہے تھے. سبحان اللہ. اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور ہم اہل بیت محمد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ قوت ناظر عطا فرمائی کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اسی دنیا سے عرش پر ہیں. یہ حدیث آگے بڑی لطیف ہے، آپ نے چونکہ اس انداز سے اسے وصول کیا ہے تو میں آگے سنا دیتا ہوں آپ کو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہم میں سے ہر معصوم کا جو گھر ہے اس کی چھت عرش الرحمن ہے. امام نے کہا کہ حدیث میں اس طرح سے آیا کہ ہمارے گھروں کی چھتیں نہیں ہوتی، کیونکہ چھت واقع نہیں ہوتی. کیا بات ہے. پھر فرمایا کہ در حقیقت وہ جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اور اس سے ایک نور کا حالہ ہے ہم کہتے ہیں، اور اس نور سے ایک رابطہ ہے اس عرش تک. اور پھر فرمایا امام نے کہ ما من بیوت بیوت الائمہ الا وفیہ معراج الملائکہ، کہ ہم ائمہ علیہ السلام میں سے سب کا گھر ما من بیت من بیوت الائمہ الا، یعنی کوئی ائمہ کا گھر ایسا ہے ہی نہیں الا وفیہ معراج الملائکہ، جہاں ملائکہ کو معراج نصیب نہ ہوتی ہے. علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو، اور ملا حسین یسر آبادی نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو. پھر کہتے ہیں کہ فوج یصعد و فوج ینزل، یعنی ملائکہ کو معراج ایسے نصیب ہوتی ہے کہ ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے، ایک فوج جاتی ہے، ایک فوج آتی ہے، ایک فوج جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تھوڑا اور اس حدیث کو سمجھ سکیں ہم مل کر. امام نے کہا کہ ہم ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ملائکہ کو معراج نصیب نہ ہوتی ہو. معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں، اوپر سے نیچے آنے. نہ مولوی سے نہ مجنوں سے استفادہ کیا، علی سے عشق کیا اور بالارادہ کیا. علی سے عشق کیا اور بالارادہ کیا، اور زمین پر بھی رہا پابند عہد الست، غدیر میں بھی اسی عہد کا اعادہ کیا. یہ رسم نعت پیغمبر براہ مدح علی، یہ رسم نعت پیغمبر براہ مدح علی، یہ غلام زادہ کس نے امیر زادہ کیا. جناب افتخار عارف امام صاحب کے یہ اشعار ہیں. تو معراج کسے کہتے ہیں؟ آسمان سے نیچے آنے کو یا زمین سے آسمان پہ جانے کو؟ معراج میں آسمان سے زمین پہ آنے کو کہتے ہیں، زمین سے آسمان پہ جانے کو کہتے ہیں.
معراج وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب نصیب ہو جائے. دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ نصیب ہو گیا. اب آپ ذرا غور کریں کہ ائمہ علیہ السلام کا گھر وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جلالیہ اور جمالیہ کا وہ قریب ترین مقام ہے، جہاں اگر کوئی ملک پہنچ جائے تو اسے سب سے زیادہ قربت نصیب ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ سے. تو یہ امام علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی اس خاطر ہے. ابھی چونکہ گھر میں مجلس ہو رہی ہے لہٰذا امام علیہ السلام کے گھر پہ بات شروع ہو گئی. امام نے فرمایا مسقفۃ بعرش الرحمن، اسی حدیث میں فرمایا کہ ہماری جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے. یہ ساری باتیں تفصیل سے حدیث ہے. اس میں کچھ احادیث ایسی ہوتی تھیں ائمہ علیہ السلام اپنے اصحاب کو بیان فرماتے تھے. مثلا جابر ابن جوفی کو بیان فرمائے. امام علیہ السلام کے اصحاب کی بھی الگ الگ کیٹیگریز تھیں. کچھ کو فقط آداب دیتے تھے، کھانے پینے کے آداب. فرض کیجئے کہ بہرحال شریعت میں ہر ایک بات اہم ہے، بیت الخلاء جانے کے آداب اور دوسری چیزوں کے آداب تک رکھتے تھے. بعض ایسے اصحاب تھے امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، لیکن بہرحال چونکہ ان کا دل کہیں اور بھی تھا، یا وہ مثلا کبھی کسی اور کے پاس بھی جا کر فقہ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، یا اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ دیکھو کیا بول رہا ہے کم از کم. امام علیہ السلام نے بعض موقعوں پر پھر انہیں منع کیا، مطلب یوں کہا امام نے کہ ہمارے ذکر کے وقت ہوتے ہیں اور میرے اور وظائف ہوتے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ تم بار بار ہمارے پاس آؤ. اور اس کے بعد جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اس طرح سے کھانا کھاؤ. بڑی اہم حدیث ہے وہ بھی، لیکن بہرحال امام علیہ السلام نے اس میں آداب دی. کچھ ہوتے تھے جنہیں امام علیہ السلام عقائد اور اسرار دیتے تھے. جابر بن جوفی کو امام علیہ السلام اسرار عطا فرماتے اور امام علیہ السلام کہتے تھے، امام نے وعدہ لیا تھا کہ جب تک بنی امیہ کی حکومت ہے نا یہ حدیثیں کسی کو بیان نہیں کرنا. اگر بنی امیہ کی حکومت ختم ہونے سے پہلے تم نے ہماری حدیث کسی کو بیان کی تو تم پر میری اور میرے آبا و اجداد کی لعنت ہو. امام کی حدیث ہے. امام نے کہا کہ ابھی یہ زمانہ اس قابل نہیں ہے، یہ ظرفیت نہیں رکھتے، خالی ہم تمہیں حدیث بیان کر رہے ہیں. تو اب ہر ایک اپنے اپنے پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے اس بحر بے قرار سے کہ جو جاری ہے فیض الہی اس سے کیا کچھ حاصل کر لیں. تو اب امام علیہ السلام کے گھر کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. ایک شخص آیا امام باقر علیہ السلام کے گھر میں، امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہم صل علی محمد تو امام کے وجود سے اس پر ہیبت طاری تھی. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری یہ کیفیت ہے اس وقت. اس نے کہا کہ مولا بس میں آپ کے گھر میں یہاں موجود ہوں تو مجھ پر ایک عجب قسم کی ہیبت اور جلالت ہے. امام نے کہا اس لیے کہ تم اس گھر میں ہو کہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جس کے ذکر اور جس کی تعظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، بس یہاں اس فیض سے جو براہ راست متصل، اس میں سب سے بڑی ہستی کا نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام، جو براہ راست اس فیض سے متصل ہے. سبحان اللہ. حدیث الولد سر ابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. ہم اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں بھی. اگرچہ کہ خیر اس حدیث کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں اور تفصیل ہے اپنے مقام پر. ہم وہ کام کے جو چھپ کر رہے ہیں وہ ہماری اولاد کھل کے کرے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بیٹا باپ کا راز ہے. بہت سی چیزیں ہم اپنی عادتیں ہیں، وہ عادتیں ہم نے اختیار کی بھی ہوتی ہیں لیکن چھپا کے رکھا ہوتا ہے. جب اولاد کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ میری اولاد اس راستے پہ کیسے چل پڑی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہے. اور بہت کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی تو وہ خود بخود طبیعی طور پر منتقل ہو جاتا ہے ہماری اولاد میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عباس علیہ السلام کا کیا مقام ہے کہ عباس راز ہے علی بن ابی طالب کا، جو براہ راست متصل ہے وحی الہی سے. سبحان اللہ. میں نے ایک جگہ یہ مصرے پڑھے تھے کہ عالم میں ہوئے چار اور عزم علمدار. حضرت میر انیس نے کہا
اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں، 5 اولو العزم انبیاء جن کا مقام سارے انبیاء سے بلند ہے، جن کا عزم سب سے زیادہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ انبیاء ہیں اللہم صلی علی محمد جن کا مقام سب سے زیادہ، اس لیے کہ اولو العزم. اب اولو العزم انبیاء سے تعبیر استعمال کی حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے، اولو العزم علمداروں کی. کیا بات ہے، علمدار بہت گزرے تاریخ میں، لیکن عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار کیا بات ہے، انہیں کا ہی کام. کہتے ہیں. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. اس فہرست میں تو حضرت حمزہ جیسے ہی آ سکتے ہیں، حضرت جعفر طیار جیسے ہی آ سکتے ہیں. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. زیب علم، جب حیدر کے ہاتھ میں علم آیا تو وہ محترم ہو گیا علم. حضرت حمزہ کا شرف ہے، حضرت جعفر طیار کا شرف ہے، لیکن جب مولا علی کے ہاتھ میں علم آیا تو وہ علم کی حیثیت بڑھ گئی، زیب و زینت بڑھ گئی. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک لفظ ہے، کرسی کا ایک پایا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پایا جو آپ نے حاصل کیا. عباس علیہ السلام کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے تو انہوں نے 2 مرتبہ لفظ دست بھی استعمال کیا مولا کی فضیلت سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی، کرسی یہ والی کرسی نہیں، عرش والی کرسی، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہاں آیا ہے رتبہ. یہ بات اس لیے بھی آ گئی اور بہتر ہے بیان کرنا. دیکھیں یہ شبیہ ہے عالم ابو الفضل عباس علیہ السلام، شبیہ ہے تابوت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. بعض اوقات ہم اسے یا اس پورے عزاداری کے نظام کو ایک خاص لفظ کہہ کر اہانت سے اس کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں رسمی عزاداری. خدا قسم اسی انورٹڈ کاماز میں رسمی عزاداری نے اس شیعت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، ذہن میں رکھیے گا. بس اوقات ہم کسی انٹلیکچوئل بظاہر آرگومنٹ سے اپنے عقیدہ اور عزاداری کے معاملات کو گیو اپ کر دیتے ہیں یا اس میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، یہ بھی ایک زمانے میں بڑا سلسلہ چلتا رہا. آج بھی بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں، جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، وہ اس بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. 2 سوال آپ سے کریں گے کہ کہیں آپ کو یزید سے نفرت ہے؟ لازمی سی بات آپ کہیں گے کہ جی یزید سے نفرت ہے. آپ کو یزید سے نفرت کیوں ہے؟ وہ قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، اس لیے نفرت ہے مجھے یزید سے. اچھا ٹھیک ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت تھی؟ جی بالکل تھی. امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت کیوں تھی؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قاتل امام حسین ہے، کیونکہ اب تک تو قتل کیا نہیں تھا امام حسین السلام. تو آپ اس کا جو بھی جواب بنائیے گا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، اس لیے امام حسین السلام کو اس سے نفرت تھی. تو یہ آرگومنٹ پتہ کس طرح سے بن رہا ہے؟ یعنی آپ کو اس وجہ سے یزید سے نفرت نہیں جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو نفرت تھی. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے بات؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، یا آپ کو کردار سے نفرت ہونی چاہیے، شخص سے کیوں؟ یہ کنفیوژن سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور اس کے بعد آپ سوچتے رہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو میں پھر عزاداری کر رہا ہوں، میں یزید پہ لعنت بھیج رہا ہوں، یہ تو میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ مجھے تو کردار سے نفرت ہونی چاہیے. اچھا ایک بات میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں اصل جو مغالطہ ہے وہ کہاں پر ہے، کہاں ڈیسیو کیا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، یزید کا معاملہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، مولن بالفسق ہے. یہ کچھ نہ بھی ہوتا نا، وہ بڑا ہی بظاہر پاک و پاکیزہ ہوتا.
اور امام سے بیعت طلب کرتا تو اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہے. کیا بات ہے. شرابی اس سے پہلے بھی رہے, اس کے بعد بھی رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ کہ پھر سے سن لیجیے گا, آپ کو یزید سے نفرت رہتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین صاحب کا قاتل ہے. امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ اس لیے کہ وہ مثلا یہی چیزیں بس بیان کر دی جاتی ہیں کہ وہ اس طرح سے ظلم کرتا تھا, ایسا تھا ویسا تھا, اس لیے اس کو امام حسین. تو آپ کی نفرت الگ ہے اس کا مطلب, اور امام حسین کی نفرت الگ ہے, تو آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ 2 سوال ہوئے نا. اچھا میرے 2 سوال سن لیں. کیا رسول اللہ کو یزید سے نفرت تھی؟ جی تھی. رسول اللہ کو کیوں نفرت تھی یزید سے؟ کیونکہ قاتل امام حسین ہے. اس لیے کہ رسول اللہ بار بار فرق فرمایا کرتے تھے مالی ولی یزید. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. امام حسین السلام کو اپنے سینے پر رکھ کر گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں میرا حسین اور کہاں یزید. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو یزید سے نفرت ہے اس لیے کہ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے حسین کا قاتل ہے. آپ کی جو نفرت ہے نا امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے, وہ اتباع میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے یزید سے. بہت اچھے, کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, امام زمانہ علیہ السلام کو یزید سے عداوت ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ زیارت نائیہ میں کیا ذکر کرتے ہیں کہ شیبر امام حسین السلام کے سینے پر آ گیا, اس نے سانسیں ضربتیں لگائی امام حسین کو. امام حسین امام زمانہ کا نوحہ یہ. تو کہیں سے بھی کوئی ایسی بات آئے نا کہ جو آپ کے دماغوں کو کنفیوز کرے, تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام حسین سے ان کی محبت کیا تھی اور کیوں تھی, اور اس پورے خانوادہ اہل بیت کی جو قاتلان امام حسین السلام سے نفرت ہے وہ کیوں؟ حتیٰ میں آپ سے کہوں, یہ بات آپ نے اچھی طرح سے اس کو ریسیو کیا, امام حسین السلام کے جو اصحاب ہیں نا, ان میں سے جتنوں کے رجس ہیں, سب کے رجس کربلا میں دیکھ لیں, سب کے اشعار کربلا میں, کوئی ایک یہ نہیں کہہ رہا کہ میں توحید کو بچانے یہاں پر آیا ہوں. وہ حسین کا خان مولانا آپ کے جانا ہے. علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیا کہنے. جی ہمارا کام ہے نا وہ کر لو. تم آئے ہو امام حسین علیہ السلام کے, وہ کہہ رہے ہیں میں آیا مولا آپ کے لیے, اگر میں چلا جاؤں گا تو آپ کی ماں کو کیا وہ دکھاؤں گا. ارے بھائی آپ کو توحید کو بچانے کے لیے آئے تھے کہ نہیں, میں آیا حسین کے لیے, حسین کی خدمت میں پہنچنا یا میں توحید کو بچانا. یہ تو الگ الگ کنفیوز نہ کریں, ایک مل کے صلوات پہ جناب حسین ابن علی علیہ السلام. ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں جو پہنچا, جس نے امام حسین کے لیے جان قربان کی, اس نے کیوں کی ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ کے لیے کی ہے. کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے کہ میں فرزند زہرا آپ کے لیے آیا ہوں, اگر میں چلا جاؤں گا تو آپ کی والدہ کو کیا وہ دکھاؤں گا, اگر میں 70 مرتبہ مارا جاؤں, 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں, تب بھی میں آپ پر اپنی جان قربان کرتا رہوں گا. تو آپ تو کسی اور بڑے مقصد سے نہیں آئے گئے, نہیں سب سے بڑا مقصد ہی ہے یہ. ابوالفضل عباس علیہ السلام کے شان قدم ہے, واللہ ان قطعتم عن یمینی انی وحامی ابدا عن دین عن امام صادق یقینی. مولا عباس نے شعر پڑھا کہ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا دائیں ہاتھ قلم کر دیا, میں اپنے دین کی حمایت اور نصرت کرتا رہوں گا. تو عباس کا دین کیا ہے؟ عن امام صادق یقینی. عباس کا دین حسین ہے. صلوات کا بنتا ہے یہاں پہ. نعرہ حیدری, عظمت دین عباس, حسین علیہ السلام صلوات. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر,
رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ کیا کہنے اللہ اکبر۔ کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، جو اقبال کی زمین ہے اس پر حضرت علامہ رشید ترابی صاحب نے یہ پورا سلام کہا ہے۔ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ۔ کیا بات ہے، کیا یہ نہیں کہ جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس لیے جو اللہ کو پہچانتا ہے اور زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو جان رہا ہوں۔ میں نے بار بار کہا ہے وہ تو ابلیس کی توحید کو ماننے والا ہے جو خلیفۃ اللہ کی خلافت سے انکار کرتا ہے۔ آگے یہ تو میں نے مقطع سنایا آپ کو، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، کہتے ہیں محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، کدھر ہے کہکشاں لا الہ الا اللہ، کدھر ہے کہکشاں لا الہ الا اللہ۔ خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت۔ کیا مولا علیہ السلام کے لیے خدا کا سمیت اللہ کا ہے۔ نفس علی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرید لیا، خدا کی راہ میں کٹتی ہے۔ اچھا آپ ایک نفس کا ہے اور ایک نفس کا ہے، نفس یعنی سانس، تو کہتے ہیں خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ۔ اس گریہ کو اپنے لیے شرف اور افتخار سمجھیے، اس ماتم کو اپنے لیے سیدہ سلام علیہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھیے اور وسیلہ جانیے۔ امام زمانہ علیہ السلام تو ایرج کے دستے میں آتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک تو ایرج کا دستہ اتنا معروف ہے کہ ایک بزرگ عالم دین اور آیت اللہ بظاہر شاید آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ ہے کہ وہ تو ایرج کے دستے میں روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وہ دستہ جا رہا تھا، جہاں آج فقط ویرج کے دستے کے میں وہاں اہل محلہ نہیں ہوتے، ساری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں اس دستے میں، اپنے آپ کے لیے شامل ہونا شرف سمجھتے ہیں، تو یا حسین ابد واللہ یا زہرا ماننسا حسینہ کہتے ہوئے جاتے ہیں عاشور کے دن امام حسین السلام کے حرم میں، وہاں سے آتے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں۔ تو اس میں سید مہدی بحر العلوم تھے اور عاشور کے دن کا جلوس تھا، تو ظاہر ابا خبا امامے میں جس طرح سے ایک آیت اللہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ تھے، اور دفعتاً انہوں نے اپنا یہ جو سارا ظاہری علماء کا جو لباس تھا وہ اتار کر ویسے ہی جیسے ماتموں کے درمیان کھڑے ہو کر ماتم کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو ان کو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کا ایک پروٹوکول ہے، ایک احترام، ایک مقام ہے، تو آپ اس طرح سے ایک عام شخص کی طرح کھڑے ہو کر بس ماتم کرنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانے کے امام اسی طرح سے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، تو میں نے یہی مناسب سمجھا۔ ہائے 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 سبحان اللہ، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے۔ آج میں مصائب میں قید خانے کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ دختر فاطمہ زہرا غیرت سے معید آتی، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، اللہ اکبر، کہ لوگوں مجھ کو دعا دو کہ میں مر جاؤں میں۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر صاحب نے ایک مرثیہ لکھا، شام میں جب اہل بیت پہنچے تھے تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک دربار یزید کے باہر کھڑے رہے، اس بارے میں انتظار ہوتا رہا کہ یزید اجازت دے تو پھر ہم اندر داخل ہوں، جبکہ یہودی اور عیسائی جا رہے تھے اندر بغیر اجازت کے، اور محمد کی نواسیاں باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تک دیکھو یکم سفر المظفر کی تاریخ بھی آ چکی ہے، جب اہل حرم شام میں داخل ہوئے، پہلے یزید سے کہا گیا تھا کہ تمہیں 30 دن دے تاکہ ہم شام کی گلیوں کو سجائیں، 30 دن تک ہمیں
اہتمام کرنے دیں. اس نے کہا نہیں 30 دن تو بہت ہے, کچھ کم کرو. کہا 1 ہفتہ دے دے. کہا نہیں 1 ہفتہ بھی بہت ہے, میں جلدی دیکھنا چاہتا ہوں محمد علی کی بیٹیوں کو, میں جلدی اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں, اہتمام کر لیں. ایک ذرا کھول دیجیے گا. تو کہا اچھا 3 دن دے دیں. کہا ٹھیک ہے 3 دن تک شام کی گلیاں اور بازار سجتے رہے. اور روایت یہ ہے کہ جب یہ قافلہ داخل ہوا تو 5 لاکھ لوگ تھے خوشیاں منانے کے لیے. ایک رسول اللہ کے صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن اتفاق سے شام میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آج عید کا منظر ہے. تو میں نے پوچھا آج کون سی عید ہے؟ آج تو نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے, یہ کون سی عید ہے کہ جو سارا اہتمام ہو رہا ہے؟ تو کہا نہیں آج وہ باغیوں کو لایا گیا ہے. اللہ اکبر. تو شام میں یہ حالات تھے. اور ایک ذاکر بیان کرتے ہیں اور دوسرے علماء بھی اس انداز کی ان کی تعبیرات ملیں گی آپ کو ان کے کلام میں, کہ جب آپ شام میں بزرگ علماء اور آیت اللہ اور جو قدیمی مومنین ان سے پوچھیں کہ شام میں آپ نسلاً بعد نسل آپ یہاں رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا, پسینہ بسینہ پہنچی ہوگی بات کہ مثلا اہل بیت کس راستے سے آئے تھے, تو آپ کو الگ الگ وہ باتیں بتائیں گے. کوئی کہے گا اس راستے سے, کوئی اس راستے سے, کوئی اس راستے سے, اس راستے سے, اس راستے سے. کہتے ہیں اس لیے کہ شام میں کوئی گلی بچی ہی نہیں تھی ایسے جہاں سے محمد کی نواسیوں کا نام بتا رہا. میں نے نعمان بن منظر مدائنی کی روایت پڑھی تھی. امام زین العابدین علیہ السلام گریہ فرماتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمیں یہ غلام فروشوں کے بازار میں بھی لے گئے. اللہ اکبر. ہمیں ایک منزل اس میں یہ بھی ہے کہ بیویاں یہ کہتی تھیں کہ شہداء کے سروں کو آگے لے کر چلو تاکہ لوگ شہداء کے سروں کو دیکھیں اور ہم بے پردہ نظر آنے کی ذلت اور خاری سے بچ سکیں. یہ کتاب کا لفظ ہے, اس لیے میں نے آپ تک پہنچا. تو کہتے ہیں کہ ان لائنوں نے کام کیا کہ ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک شہید کا سر رکھ دیا. تو جب لوگ سروں کو دیکھتے تھے تو شہزادیوں کے کھلے سر کو بھی دیکھتے تھے ساتھ میں. تو جو صاحب رمز المصیبہ لکھتے ہیں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ بی بی زینب کے ساتھ امام حسین کا سر رکھا گیا, بی بی ام کلثوم کے ساتھ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا سر رکھا گیا, حسین کی بیٹیوں کے ساتھ علی اکبر اور قاسم کے سر رکھے گئے. اللہ اکبر. اور مجھے معاف فرمائیے گا یہ جملہ ہے روایت میں, آپ کے دل کو تکلیف ہوگی, سادات تشریف فرمائیں کہ یہ سروں کو نیزوں سے اچھالتے تھے اور نیچے زمین پر گراتے تھے. سروں کو نیزوں سے اچھال کر زمین پر گراتے تھے اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے سروں کو پامال کرتے تھے. تو مجھے جملہ کہنے دو کہ حسین کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا اور حسین کا سر اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا. دیکھو شاہ جی میں ایک بات کہتا ہوں, 1400 برس بعد اسے سننا کتنا مشکل ہے, دل پر چوٹ لگی. حسین کی ایک بہن جو دیکھ رہی تھی سامنے کہ میرے بھائی کا سر نو کے نیزہ سے اچھالا جاتا ہے اور زمین پر گرایا جاتا ہے, اور کوئی شقی اپنا اونٹ لے کر اس سر اقدس کے اوپر سے گزر جاتا ہے, پھر اس سر کو دوبارہ نیزے پر لگاتے تھے, پھر اچھال کر نیچے گرا دیتے تھے. ہائے ہائے ہائے, شام کی گلیوں سے گزرتے رہے اور حسین کا سر کبھی نیزے پر گیا, کبھی اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال, کبھی شام کی گلیوں میں روندا گیا حسین ابن علی کا سر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس مسائل کی شدت یہاں پر ہے کہ کافی تھا کہ میں یہاں مسائل کو چند جملے کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, لیکن چونکہ بی بی شاید چاہتی نہیں, میں نے زبان سے وہ جملہ آپ سے کہا کہ پھر ہند آئی تھی ان قیدیوں سے ملنے کے لیے, تو اب میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ گریہ فرمائیں گے. دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہند وہ جب یہ قیدی آئے تھے نا تو خواب میں دیکھتی تھی کہ آسمان سے کچھ سواریاں آتی ہیں اور ایک سر ہے, اور سر کے پاس آ کر ایک مظلوم بیوی کہتی ہے یا ولدی الحسین, یا ولدی الحسین.
قتلوک ومن شرب الماء منعوک. اے حسین تجھے قتل تو کر دیا لیکن تجھے پانی نہیں دیا. ماں عرفوک، اے حسین تجھے پہچانا نہیں. یہ سب بیوی کے جملے ہیں. ومن شرب الماء منعوک، تجھے دو نہروں کے درمیان ایک قطرہ آب نہیں دیا. تو وہ سوچتی ہے کہ یہ کون سا سر ہے کہ جس پر اتنی پاکیزہ سواریاں اترتی ہیں اور آ کر گریا کرتی ہیں. تو اپنی کنیزوں سے کہا کہ کل مجھے لے کر چلنا قید خانے میں، ان بیویوں کے پاس پہنچوں گی اور بات کروں گی. تو بادشاہ کی بیوی ہے تو فاخرانہ لباس پہنا اور کنیزوں نے کرسی اٹھا لی. یا اللہ، آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں، دختر فاطمہ روپوشی کی تدبیر میں. ہند آ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. یہ عجب مرثیہ لکھا ہے مرزا سلامت علیہ دبیر نے. تو اور اس مرثیے میں یہ بات بھی ہے کہ گویا اب جب خبر آئی ہے نا قیدیوں میں کہ بادشاہ کی بیوی آ رہی ہے، تو بی بی زینب بی بی سکینہ سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو اگر وہ پانی یا کوئی غذا لے آئے تو نہ لینا، یزید کی بیوی ہے. اور بیوی یہ سوچ رہی کہ یزید کی بیوی ہے اور حسین کی بہن پر احسان کرے. تو غضب کا مصرع لکھا ہے مرزا سلامت علی دبیر نے. بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ پھوپھی اماں میں کچھ نہیں لوں گی اس سے، فقط ایک شے مانگوں گی. بی بی نے کہا کیا مانگو؟ کہ بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. میں اس سے اپنے کھانے اور پانی کی غذا نہیں مانگوں. بابا صاحب اگر میرے بابا کا اسے سر دیا تو میں لے لوں گی اس سے. یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اب وہ بادشاہ کی بیوی پہنچی تو دیکھا کہ ایک منہ پہ سیلی کے نشان، پشت پہ دروں کے نشان قیدی ہے کہ جو دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جس کے چہرے پر سیلی کے نشان ہیں، جس کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں. پوچھا ہند نے مرض کیا ہے؟ کہا بے پدری. رو کے وہ بولی دوا کیا ہے؟ کہا نوحہ گری. اللہ اکبر. گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری. اللہ اکبر. آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے. دیکھو یہ امام سجاد کی غیرت، اب سننا جملہ اس پہ آپ گریا کریں گے. آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے. اب وہ بچی اندر کرسی لگا دی گئی. فاطمہ کی بیٹیاں زمین پر تھیں، وہ کرسی پر بیٹھ گئی. اللہ اکبر. قیامت ہے. زندگی میں رونے کے لیے کافی کہ فاطمہ کی بیٹیاں زمین پر بیٹھی ہیں اور یزید کی بیوی کرسی پر بیٹھ کر حسین کی بہن سے بات کر رہی ہے. پوچھتی ہے کہ اچھا تم کہاں سے ہو؟ تو جو زندان کے سپاہی ہیں نا وہ جھڑکتے ہیں بی بی زینب کو اور بیویوں کو. بادشاہ کی بیوی پوچھ رہی ہے جواب دو جواب دو جواب دو. بیوی نے کہا ہم مدینۃ الرسول سے. کرسی چھوڑی زمین پر بیٹھ گئی. بیوی نے کہا زمین پر کیوں آ گئی؟ کہا آپ رسول اللہ کے مدینہ سے ہیں تو میں کرسی پر بیٹھ کے بات کروں گی آپ سے. کہ اچھا یہ بتاؤ اگر مدینۃ الرسول سے ہو تو کس محلے سے ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم سے. آخری جملے پر آ گیا میں. دیکھو مال مجلس حاصل ہو گیا، بے پناہ رقت بھی ہو گئی. اب عبداللہ حسین کی بہن زینب پہ گریا ہو جائے پہلی سفر کو جب بیوی شام میں داخل ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے جی. پوچھا کہ اچھا محلہ بنی ہاشم سے ہو تو یہ بتاؤ علی کے گھر کے کیا حالات ہیں؟ بیوی نے کہا کہ جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں تو علی کے گھر پر قفل ہے. علی کا گھر پر اب دل میں خیال کر رہی ہے کہ یہ اتنے پاکیزہ چہرے ہیں اور میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے کہ سر پر آسمان سے ایک بیوی نازل ہوتی ہے تو دل میں یہ خیال کر رہی ہے کہ کیا یہ وہی بیویاں ہیں
کیا یہ وہی خانوادہ ہے جس کے لیے میں سوچ رہی ہوں؟ ایک بیت ہے میرے ضمیر کہتے ہیں کہ قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی اب ان بیویوں میں کوئی زینب سوچ رہی ہے، کوئی زینب. یا اللہ یا اللہ. کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. سپاہیوں نے پھر کہا بادشاہ کی بیوی پوچھ رہی ہے بتلاؤ، بادشاہ کی بیوی پوچھ رہی ہے بتلاؤ. کہ تو ہمارا نام جان کر کیا کرے گی؟ نہیں میں جاننا چاہتی ہوں آپ مدینہ کے رسول سے ہیں، محلہ بنی ہاشم سے ہیں، تو للہ اپنا تعارف کروائیے گا. یا اللہ. علی کی بیٹی نے کہا کہ وہ سر جو تیرے شوہر کے تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر. یہاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی. عزیز آخری جملے پر میں آ گیا. جب اس نے پوچھنا شروع کیا اچھا یہ ایران کی شہزادی ہے جس سے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا ازدواج ہوا تھا، تو حسین کا ایک بیٹا علی اصغر ہے، وہ تو بچ گیا ہوگا، وہ تو نہیں مارا گیا ہوگا. شہزادی ام رباب نے کہا کہ اصغر 3 دن کے پیاسے خون اگلتے رہے. کربلا میں اصغر 3 ایسے شعبہ سے ذبح ہو گئے. تو عزیزوں مرثیہ کا جملہ یہ ہے کہ ہند نے ایک پتھر رکھا تھا زندان میں، اس سے اپنے سر پر مارنا شروع کیا. ہند کا سر زخمی ہو گیا، فریاد کرتی رہی ارے میرے سامنے فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بن کر بیٹھی ہیں، اے ہند تو مر کیوں نہ گئی؟ تیرے آقا حسین کا سر کش میں رکھا ہے. عزیزوں اب جو جملہ کہنے لگا ہوں شاید سب سے زیادہ رو گے. تب وطن زندان سے بھاگی، سر پر چادر بھی نہیں لی اور آئی دربار میں اور آ کر کہا اے یزید ملعون، تو نے رسول کے نواسے کا سر تن سے جدا کیا، تو نے محمد کے نواسیوں کا اسیر کیا. بس یہ بات ہو رہی تھی کہ یزید اٹھا اور اس نے ایک چادر اپنی بیوی کے سر پر رکھی. کہا یہاں بڑا دربار ہے، یہاں تیرا بے چادر آنا اچھا نہیں ہے. ہند نے کہا جس بیوی نے مجھے پردہ سکھایا تھا وہ زینب شام کے دربار میں 9 گھنٹے بے چادر کھڑی رہی. جب تو اپنی بیوی کو چند لمحوں کے لیے بے چادر نہ دیکھ سکا، ساتھ حسین کی بہن کوفہ سے شام کے دربار، کوفہ سے شام کے بازاروں میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين يا حسين